अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर रखे और कुरान की तालीमात पर हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह अनाम की आयत नंबर 25 के साथ हाजिर हुए हैं। इस सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दिनों से मुताला कर रही हैं और आज हम इसकी आयत नंबर 25 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। वमिनहुम और उनसे, मन जो, यस्तमऊ कान लगाता था, इलाइका आपकी तरफ, वजअलना और हमने डाल दिया, अला पर, कुलूबिहिम उनके दिल, अकीनतन पर्दे, अन के, यफ़क़हूहु वो ना समझें उसे, व और, फ़ी आज़ानिहिम उनके कानों में, वक़रन बोझ, व इन और अगर, यरौ वो देखें, कुल्ला तमाम, आयतिन निशानी, ला युमिनू ना ईमान लाएंगे, बिहा इस पर, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, जाऊका आपके पास आते हैं, युजादिलूनका आपसे झगड़ते हैं, यक़ूलू कहते हैं, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफ़रू उन्होंने कुफ्र किया, इन नहीं, हाज़ा ये, इल्ला मगर या सिर्फ, असातीरुल अव्वलीन कहानियाँ पहले लोगों की। बामुहावरा तर्जुमा भी देख लेते हैं। और उनमें से कुछ वो हैं जो तेरी तरफ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं उससे कि वो उसे समझें और उनके कानों में बोझ रख दिया है, और अगर वो हर निशानी देख लें उस पर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि जब तेरे पास झगड़ते हुए आते हैं तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कहते हैं ये पहले लोगों की फर्जी कहानियों के सिवा कुछ नहीं। आयत नंबर 25 में मुशरिकों के दुनियावी रवैये का बयान हो रहा है कि हक़ से दुश्मनी की वजह से उनके दिलों पर ऐसे ग़िलाफ़ हैं जो उन्हें कुछ समझने नहीं देते। यानी मुशरिकीन आपके पास आकर कुरान तो सुनते हैं लेकिन चूँकि मकसद तलब हिदायत नहीं है इसीलिए बेफ़ायदा है। अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर, कानों पर पर्दे डाल दिए हैं, जिसकी वजह से उनके दिल हक़ बात समझने से कासिर हैं और उनके कान हक़ सुनने से आजिज़ हैं। अब वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि वो बड़े से बड़ा मौज़ा भी देख लें तब भी ईमान लाने की तौफीक से महरूम रहेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे तो वो कहते थे हमें कुछ नहीं सुनाई देता। जब कोई अपने आप को हक़ से दूर कर लेता है फिर वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए कहता है कि ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इलावाज़ी इनके नतीजे में उनके दिलों पर अल्लाह पाक ने पर्दे डाल दिए और उनके कानों में डॉट की वजह से उनके दिल हक़ बात समझने से कासिर रहे और उनके कान हक़ को सुनने से आजिज़ हैं। डॉट देखा है ना, दवाई के ऊपर, दवाइयों पे, बोतलों पे अमूमन डॉट लगा हुआ होता है, ख़ासतौर पे होम्योपैथी की दवाइयों पे अमूमन होता है। तो उससे क्या होता है कि अंदर एयर नहीं जाती, आवाज़ नहीं जाती, हवा नहीं जाती, तो कानों में ऐसे डॉट फिट हो जाएंगे तो ज़ाहिर है बाहर की आवाज़ अंदर कहाँ जाएगी। इसलिए उनका गुमराही, उनका अनाद, उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि वो कुरान करीम को कहता है कि पहले लोगों की बेसनद कहानियाँ हैं,
استغفر اللہ۔ اور ویسے باتیں اتنی دھیان سے سنتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے سنتے ہیں، ان کی نیت گندی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں، کون سی بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ ان کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنیں، لہٰذا ہدایت کی باتوں کو وہ ایسے انسنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ جب وہ سنیں گے نہیں تو سمجھنے کی خاک کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اسی بات کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب لوگ اس کی دعوت قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، یا کتنے قبول کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے متوقع نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، ایسے نتائج کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوگی کہ اللہ نے کر دیا۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نتائج کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ورنہ حقیقی مجرم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے تھے جن سے اس قسم کے نتائج برآمد ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آتے رہے ہیں سب دعوت حق کی پیش کرتے رہے ہیں، اور ان کے منکر اور ہٹ دھرم بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ گویا ان احمقوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہو سکتی، حالانکہ حق ہر زمانے میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ دین کے معاملے میں کوئی نئی بات وہی پیش کر سکتا ہے جسے حق سے دشمنی ہو، اور وہ اپنے ذہن سے کوئی نئی بات گھڑ لے اور اسے حق کے نام سے پیش کر دے، کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈال دے۔ اس طرح اسے اس دنیا میں تو شاید بعض لوگوں کی پیشوائی کا مقام حاصل ہو جائے گا، کسی کا لیڈر وہ بن جائے گا، لیکن حقیقتاً وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا شخص ہوگا، اور ایسے شخص کا انجام بار بار قرآن بتا رہا ہے کہ دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ناقابل اصلاح گروہ ہے، ان کے دل بے حس ہو چکے ہیں، فطرتیں بگڑ چکی ہیں، اب بالکل صلاحیت موجود نہیں کہ قرآن کے اثر کو قبول کریں۔ عذر یہ ہے کہ یہ تو بلا وجہ کے قصے بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت قصے ہیں جن میں کوئی جدت اور صداقت بھی موجود نہیں، مگر دلوں میں ڈر اس قدر ہے کہ قرآن کے نزدیک نہیں پھٹکتے، خود رکتے ہیں، مجالس واعظ میں نہیں آتے، قرآن سننے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ کہیں اس قرآن کا جادو ان پر نہ چل جائے اور یہ متاثر ہو جائیں۔ جب حالت یہ ہو تو اصلاح کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ بہرا پن، یعنی یہ اس طرح سن ہی نہیں سکتے کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ پاک وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ ظلم اور عناد کی انتہا ہے کہ وہ حق کو ثابت کرنے والے واضح دلائل کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے باطل کی مدد سے جھگڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑنے کو تو کافر کہتے ہیں یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کفار کے کچھ احوال بیان فرمائے تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہیں ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفار کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو سفیان، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ بھی شریک تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر قرآن سنتے، پھر آپس میں اس قسم کا تبصرہ کرنے لگے۔ چنانچہ آیت میں اس صورت حال کی طرف اشارہ ہے
یہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو برحق جاننے کے لیے باوجود کفر کی روش پر جمے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ حالانکہ قرآن میں تمام اخلاق حکمت اور شریعت کی باتیں بھری ہوئی ہیں، اور اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے واقعات ہیں اور صرف عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں پر کیونکہ مہریں لگ گئی ہیں تو ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی جو آج ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔